نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي دغست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العالمین کا کروڑ درجہ احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو ان نور والے لمحات میں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور ہونے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے قلوب و اذہان کو قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ سورۃ النساء کے 22 رکوع اور چھٹے پارے کے 2 رکوع تک آپ حضرات قرآن مجید فرقان حمید کے درس کو سماعت فرما چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کے 23ویں رکوع سے درس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ انا اوحینا، بے شک اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، الیک کما اوحینا جیسا کہ ہم نے وحی کو بھیجا، الی نوح نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ اور نوح کے بعد جو پیغمبر ہیں ان کو بھی وحی بھیجی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام مفسرین نے لکھا کہ وہ پہلے نبی ہیں جو کفار کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے، اور آپ پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اللہ رب العالمین نے آسمان سے صحیفے نازل فرمائے۔ یک بارگی کوئی ایک کتاب نازل نہیں کی، لیکن صحیفے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نازل فرمائے۔ اس آیت کے اس حصے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بار بار ایک سوال کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ آسمان سے ایک ہی مرتبہ میں پوری کتاب لے کر آ جائیے۔ یہ کیا ہے کہ کبھی کوئی حصہ نازل ہوتا ہے، کبھی ایک آیت آتی ہے، کبھی کچھ آیتیں آتی ہیں۔ اگر آپ ایک ہی بار میں کتاب لے آئیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کا یہ سوال اس لیے تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے یک بار کی ایک ہی مرتبہ میں پوری کتاب عطا فرما دی، تو آپ بھی اس طرح کتاب لے کر آئیں۔ تو اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح اور انبیاء تھے، نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے بعد جو نبی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وحی بھیجی اور ان کو ایک ہی مرتبہ میں مکمل کتاب نازل نہیں کی، بلکہ مختلف اوقات میں کچھ صحیفوں کا نزول اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو جب تم ان پر ایمان رکھتے ہو تو پھر مجھ پر ایمان لانے میں تمہیں کیا چیز روکتی ہے؟ تو یہ ان کے صرف سوالات تھے اور وہ حقیقتاً ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ اعتراضات کیا کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ اسماعیل کی طرف، وَإِسْحَاقَ اور اسحاق کی طرف، وَيَعْقُوبَ والاسباط اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف،
وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون، اور عیسیٰ ابن مریم اور ایوب اور یونس وہارون وسلیمان، اور حضرت ہارون اور حضرت سلیمان کو ہم نے وحی کی۔ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تمام انبیاء کا ذکر فرما کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح ہم نے اور انبیاء کی طرف وحی کو بھیجا ہے، اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی طرف بھی ہم نے اسی طرح وحی کا نزول فرمایا۔ اگرچہ کیفیات مختلف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام فرمایا اور طور پر آپ کو اکٹھا توریت عطا فرما دی۔ اس طرح دیگر انبیاء کی طرف وحی کا سلسلہ دوسرے انداز سے تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا نزول ہوا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، فرمایا اور رسولوں کو، یعنی یہ ذکر جن کا کیا ہے، ان کے علاوہ بھی جو اور رسول ہیں ان کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی کو بھیجا۔ قد قصصناہم علیک من قبل، جن کا ذکر آگے ہم تم سے کرتے ہیں، یعنی جن کا ذکر اے محبوب ہم نے آپ سے کیا۔ ورسلا لم نقصصہم علیک، اور وہ جن کا ذکر ہم نے آپ پر نہیں کیا۔ تو مفسرین نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو بات ہے کہ جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا اور جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ جن کا ذکر نہیں کیا گیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان انبیاء اور رسول کو جانتے نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر ذکر کرنے کی نفی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مکمل جو پیغمبر اور انبیاء تشریف لائے ان کا احاطہ، ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں سب ہے۔ جس طرح قرآن کی دوسری آیت ہے وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور ہر ایک کا ذکر ہم آپ کی طرف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دیگر آیات ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمانا کہ جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا اور جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، مراد صرف ذکر کی نفی کرنا ہے، نہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کی نفی کرنا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے جس طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام فرمایا، بذات کلام فرمایا، اسی طرح دیگر انبیاء سے بھی اللہ رب العالمین نے کلام کیا، وحی بھیجی، اس کا انداز مختلف تھا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے معراج کی رات بلا کر بنفس نفیس، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے تو پیڑ کے واسطے سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا، لیکن بنفس نفیس نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے معراج کی رات بلا کر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور ایسا کلام کیا کہ فرمایا کہ جو اللہ نے کہا اب حضور نے سن لیا۔ یہ بات واضح نہیں کہ یہ کلام کیا کیا، کہ بس جو اللہ نے کلام کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کلام کو سن لیا۔ رسولا مبشرین و منذرین، رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو کوئی عذر باقی نہ رہے۔ فرمایا کہ یہ رسول اللہ رب العالمین نے بھیجے، یہ خوشخبری سناتے ثواب کی اور ایمان لانے والوں کو ان کی مغفرت کی، اور ڈر سناتے کہ جو ان کا انکار کرتے، جو ان پر ایمان لے کر نہیں آتے، تو یہ انہیں ڈر سناتے عذاب کا کہ کفر کی وجہ سے تم عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے سلسلہ رکھا تاکہ لوگوں پر کوئی عذر باقی نہ رہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کریں کہ ہماری طرف تو نے کوئی سمجھانے والا نہیں بھیجا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین غالب حکمت والا ہے۔ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، لیکن اے محبوب اللہ رب العالمین اس کا گواہ ہے جو اس نے آپ کی طرف اتارا،
وہ اس کے اپنے علم سے اتارا ہے۔ اللہ رب العالمین گواہ ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اتارا، اور وہ اس نے اپنے علم سے اتارا۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہ ہیں کہ جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے اتاری گئی۔ کیونکہ یہ بھی اعتراض نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کفار کرتے کہ یہ کتاب آپ اپنی ہی طرف سے بنا کے لے آتے ہیں، اور یہ شعر و شاعری ہے، دیگر الزامات جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کیے جاتے، تو فرمایا اللہ اس کا گواہ ہے اور اللہ کے فرشتے گواہ ہیں، جو کتاب اس نے آپ کی طرف اتاری وہ اس نے اپنے علم سے اتاری ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ رب العالمین گواہ کافی ہے، اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ اگر اللہ کسی بات پر گواہ ہے تو کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ جو کتاب اللہ نے آپ کی طرف اتاری ہے وہ اس نے اپنے علم سے اتاری ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو خود بھی ایمان نہیں لے کر آتے، کفر کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور ان کا روکنا کیا تھا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کو چھپایا کرتے تھے۔ یہاں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ ان کافروں نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے کیا یہ، جو یہود و نصارہ تھے، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک جو ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا وہ تبدیل کر دیا، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرماتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی حضور کی آمد سے قبل ان کی کتابوں میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حلیہ مبارک کا بھی ذکر تھا کہ ان کا قد کیسا ہوگا، ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حلیہ مبارک کو تبدیل کر دیا۔ یعنی اگر ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں اس طرح ہوں گی تو انہوں نے تبدیل کر دیا، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ اگر لکھا تھا کہ ان کا قد درمیانہ ہوگا، انہوں نے تبدیل کر دیا، ان کا قد لمبا ہوگا۔ اگر لکھا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ریش مبارک، بال مبارک سیاہ ہوں گے، انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ تو اس طرح انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ظاہری خد و خال تھے، جو ان کی کتابوں کے اندر مذکور تھے، آپ کی جو ظاہری صفات تھیں، جو حلیہ مبارک تھا، اس کو انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیل کر دیا، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے توریت دیکھو جو آخری نبی آنے والے تھے ان کا ذکر، ان کا حلیہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ نبی تو ایسے نہیں ہے۔ تو پتہ ہی چلا حضور کی آمد سے قبل ہر نبی نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی اپنی امت کو خوشخبری دی ہے، اور اس طرح حلیہ مبارک بھی بیان کیا ہے، اور ہر امت کو، ہر نبی کو انتظار رہا کہ اس حلیہ مبارک کا وہ نبی کب آئے گا۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر آئے تو یہ دیکھ کر ہی پہچان گئے۔ ظاہر سی بات ہے اپنے بچوں کو انسان پیچھے سے بھی پہچان لیتا ہے، اس کے خد و خال کو دیکھ کر، شکل کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ جو اس کی ظاہر، یہ جو حلیہ ہے اس کا، یہ ایسا ہے جیسے میرا بیٹے کا ہے تو یہ میرا بیٹا ہی ہے۔ اس طرح وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچانتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں لوگ خود ہی ایمان لے آتے، تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری حلیہ مبارک کو تبدیل کر دیا، جس کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور انہیں ایمان لانے سے روکا کرتے تھے۔ وصدوا عن سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ سے روکنا، حضور پر ایمان لانے سے روکنا، وہ اللہ کی راہ سے روکنا ہے۔ اور اللہ کی راہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے۔ تو بعد مفسرین نے لکھا کہ صراط مستقیم حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی ذات ہے۔ صراط مستقیم
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات ہے کہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو فرمایا قد ضلوا ضلالا بعیدا، کہ جو ایسا کام کرتے ہیں، حضور پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، بے شک جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور وہ حد سے بڑھے، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ انہیں اللہ کوئی راہ دکھائے گا، الا طریق جہنم، مگر جہنم کا راستہ، خالدین فیہا ابدا، کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ یہ رہیں گے۔ تو جنہوں نے یہ سارے کام کیے، تو جب تک وہ اپنے کفر پر قائم ہیں اور اسی کفر پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ پھر ان کی بخشش کی کوئی راہ نہیں ہے، صرف ایک ہی راستے پہ وہ چل رہے ہیں، اور وہ جہنم کا راستہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ رب العالمین کو آسان ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، بے شک تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے ہیں، یعنی اے لوگوں یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آئے ہیں اور یہ حق کے ساتھ آئے ہیں۔ فآمنوا خیرا لکم، تو ایمان لاؤ اپنی بھلائی کے لیے، یہ حق کے ساتھ تشریف لائے تو تم ان پر ایمان لے کر آؤ، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو اور کفر پر قائم رہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اگر تم انکار کرتے ہو اور کفر پر قائم رہتے ہو، تو زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین علم و حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ، اب یہاں سے اہل کتاب کو اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا۔ اہل کتاب یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں، تو یہاں پہ عیسائی کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنے عقیدے کو بگاڑ لیا اور یہ بدعت ایجاد کی، اور وہ بدعت کیا تھی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا۔ وہ شرک کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا، یا خدا کا بیٹا ماننا، یا تین خداؤں میں سے ایک خدا کو مان لینا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا کہ اے کتاب والوں، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو۔ اور وہ زیادتی کیا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہو اور ان کی نسبت یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ بات۔ اللہ نے تو ایسی کوئی بات تمہاری طرف نازل نہیں کی کہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے، یا عیسیٰ خدا ہے، یا عیسیٰ کے اندر میں نے حلول کر لیا ہے، تو تم یہ نسبت اللہ کی طرف کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ پر ایسی بات نہ کہو جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ حق اور سچ جو ہے وہ اللہ پر کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، اور حق اور سچ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بے شک عیسیٰ مسیح، عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کا رسول ہی ہے۔ وہ اللہ کا بیٹا یا خدا نہیں، بلکہ وہ اللہ کا رسول ہی ہے۔ وَكَلِمَتُ، اور اس کا ایک کلمہ ہے، اس کا ایک کلمہ ہے۔ کلمہ اس لیے کہا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بغیر باپ کے ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے، جو آپ پورا واقعہ سورہ مریم میں بھی سماعت کریں گے، کہ آپ نے پھونک ماری، اللہ رب العالمین کی طرف سے کلمہ کن ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن میں ٹھہر گئے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، بن باپ کے ہونا یہ دلیل نہیں کہ یہ خدا یا خدا کا بیٹا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔
اس کی دلیل قرآن میں اللہ رب العالمین نے اور بھی دی ہے، اور کہا اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو پھر آدم کو کیا مانو گے؟ آدم کی نہ تو ماں ہے نہ باپ ہے، وہ تو پھر اس سے بڑھ کر ایک عجیب ہے اور معجزہ ہے، پھر ان کو کیا کہو گے؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے حجت قائم کی اور فرمایا کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے اور اس کا ایک کلمہ ہے، القاہا الی مریم وروح منہ، جو اللہ رب العالمین نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کے یہاں کی ایک روح، یعنی ایک روح اللہ کی طرف سے ہے جو مریم کی طرف اللہ تعالیٰ نے القاء کی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثۃ، اور تم یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، انتہوا خیر لکم، باز رہو اپنے اس عقیدے سے، رک جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اپنے بھلے کے لیے تم اس بات سے رک جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو ایک ہی اللہ ہے، اللہ تو ایک ہی خدا ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاکی اسے اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو یہ مفسرین نے لکھا، یہ آیت کی جو دو جز ہیں کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اس کے اولاد ہو، اور جو کچھ بھی آسمان و زمین میں اللہ اس کا مالک ہے۔ اس بات میں اشارہ یہ ہے کہ بیٹا ہونا اور غلام ہونا یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، جو بیٹا ہے وہ غلام نہیں ہو سکتا، جو غلام ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے پہلے تو نفی کر دی اس بات کی کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو، پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو کچھ بھی ہے، جو بھی ہے آسمان و زمین کے اندر، وہ سب اللہ کی ملک ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ ہی کا مال ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ رب العالمین کافی کارساز ہے۔ یہاں پر 23واں رکوع مکمل ہوا۔ محبت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آگے ارشاد فرمایا گیا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے، ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت، ویستکبر، اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان سب کو اپنی طرف جمع فرمائے گا۔ فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے نفرت کرے، اس کی بندگی سے نفرت کرے اور تکبر کرے، تو اللہ رب العالمین آن کے آن میں سب لوگوں کو اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کی مزدوری انہیں بھرپور دے گا۔ تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال کا اجر، ان کے نیک صالح عمل کا ثواب انہیں بھرپور عطا فرمائے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی ہمت بنانے کے لیے اور نیکیوں پر استقامت کے لیے کئی مقامات پر اس طرح ارشاد فرمایا۔ ایک تو لمیٹیشن بیان کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اتنا اجر دے گا، اتنا ثواب دے گا، اور پھر اپنی عطا یہ ذکر کی کہ اگر اس کی عطا ہو تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، پھر کتنا وہ دے وہ جانتا ہے، زیادہ کتنا دے دے اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، وہ رب جانتا ہے کہ وہ اپنی عطا سے، اپنی کریمی سے، اپنی رحیمی سے جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ تم نے جو اچھے کام کیے اس کا صلہ تو بھرپور تمہیں ملے گا ہی ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ جنہوں نے نفرت، واستکبروا، اور تکبر کیا تھا، یعنی آخرت میں اس
تکبر کی سزا دے گا۔ عبادت الہی بجا لانے کے بجائے انہوں نے کیا کیا کہ نفرت کی اللہ کی بندگی سے اور تکبر کیا، اس کے آگے نہیں جھکے۔ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ انہیں دردناک سزا دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے، وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی بندگی سے تکبر کرتے ہیں تو آخرت میں تو اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی حمایتی ہے، اللہ کے سوا پھر وہ کس کو اپنا مددگار پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی ہے، اور وہ واضح دلیل قرآن مجید فرقان حمید اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ یہ کتاب نور ہدایت بھی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ تو سراپا نور ہے۔ تو فرمایا کہ تو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آئی اور اس نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اس نے رسی مضبوط تھامی، یعنی اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوط تھاما، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت وفضل اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، وَيَهْدِيَهُمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ذکر فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو، اور یہاں پر بھی یہ بات ذکر فرمائی کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما۔ آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ رسی جو بھی ہوتی ہے اس کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا جو کھینچنے والا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور دوسرا سرا جس کو کھینچا جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو مفسرین نے یہاں پہ یہ جو وَاعْتَصِمُوا ہے کہ مضبوطی سے تھامنا اس کی رسی کو، اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کو بھی ذکر فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو اگر آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھاما، تو وہ اللہ رب العالمین سے ملانے والے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہی وہ رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ حضور کے دامن سے وابستہ رہو، حضور کے دامن کرم کو نہ چھوڑو۔ تو جو اس سے پھرا، جو حضور کے دامن سے پھر گیا، جو دائیں بائیں ہو گیا حضور نبی کریم علیہ السلام سے، تو پھر اس نے اللہ کی رسی کو مضبوط نہیں تھاما۔ تو دائیں بائیں ہونے والا، اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کہ جو حضور کے در سے پھر جائے گا، حضور کے در سے دائیں بائیں ہو گیا، تو سمجھیں کہ وہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، جس رسی کو تھامنے کا اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہی اللہ رب العالمین کی رسی ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا، صراطا مستقیما۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا، سمجھیں وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو حضور کے دامن سے وابستگی کے بعد پھر وہ صراط مستقیم ہی رہتا ہے، کہ صراط مستقیم یہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستگی رہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت دل میں رہے۔ تو یہ دو باتیں مفسرین نے ارشاد فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کی رسی مضبوط تھامی، تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، وَيَهْدِيَهُمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف لے جانے والے وہ نبی کریم علیہ السلام ہی ہیں۔ يَسْتَفْتُونَكَ، اب اس آیت کریمہ میں سورہ نساء کے آخر کے اندر، سورہ نساء میں آپ نے کیونکہ وراثت کے مسائل کو بھی سماعت کیا چوتھے پارے کے آخر میں،
تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی کے متعلق، وراثت کے متعلق ہی ایک بات کو ذکر فرمایا۔ آپ نے وہاں پہ سماعت کیا کہ کوئی شخص اگر مر جاتا ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے ماں باپ ہیں، زوجین ہیں، تو کس کا کتنا حصہ اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے۔ تو یہاں فرمایا ایسے شخص کے بارے میں سوال ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی عیادت کے لیے گئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو میرے مرنے کے بعد پھر میرے مال کا کیا ہوگا؟ یعنی سوال یہ تھا کہ پھر اس کے ورثاء کون ہوں گے؟ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا کہ اے جابر، تم اس بیماری کے اندر انتقال نہیں فرماؤ گے۔ یعنی آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اس بیماری میں تم انتقال نہیں کرو گے، بلکہ تم نے ابھی اور جینا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے زیادہ ہی ہماری جانوں کے مالک ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کس کی موت کا وقت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت جابر سے اس بیماری سے تمہارا انتقال نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو، پھر اس کے ورثاء کے اندر کون اس کی وراثت کے مالک بنیں گے؟ فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے محبوب تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ کہ اللہ تمہیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ سے مراد وہی ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو، سگے بہن بھائی ہوں لیکن اس کی اولاد نہ ہو۔ تو فرمایا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، لیکن اس کی بہن ہے، تو فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس بہن کا اس کے مال کا آدھا حصہ اس کی بہن کو دیا جائے گا۔ یعنی بالکل اس طرح جس طرح اگر ایک بیٹی ہو تو ایک بیٹی کو آدھا حصہ دے دیا جاتا ہے، باقی دیگا ورثہ میں ہے، اور اگر بیٹا ہو تو سارا کا سارا بیٹے کو مل جاتا ہے۔ تو اگر اولاد نہیں ہے لیکن اس کی بہن ہے، تو فرمایا کہ اگر سگی بہن وہ ایک ہے تو پھر اس بہن کا آدھا ہے جو اس نے چھوڑا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور مرد اسی طریقے سے اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو فرمایا مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ پھر وہ سارا کا سارا، اگر بہن بے اولاد مری اور بھائی رہا تو بھائی اس کے کل مال کا وارث ہو جائے گا۔ جس طرح بیٹا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیٹی نہیں ہے تو بیٹا سارے مال کا وارث بن جاتا ہے، تو اس طرح اگر اس کی اولاد نہیں ہے، دیگر مطلب شوہر ہے تو شوہر کا حصہ تو بنے گا، لیکن اولاد کی بات ہے، اولاد نہیں ہے اور بھائی موجود ہے، تو اب اس عورت کے سارے مال کا وارث کون ہو جائے گا؟ اس کا بھائی بن جائے گا۔ آگے فرمایا فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر دو بہنیں ہوں، یعنی ایک بہن نہیں بلکہ دو بہنیں ہیں، تو فرمایا کہ جتنا بھی ترکہ اس نے چھوڑا ہے اس کا 2/3 ان دونوں کو مل جائے گا۔ یعنی کل مال کے 3 حصے کریں گے، 2 حصے ان 2 بہنوں کو دے دیے جائیں گے، اور ایک حصہ جو رہے گا دیگر اگر ورثاء ہیں تو ان کے اندر وہ تقسیم ہو جائے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةٌ رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں، یعنی کسی بھی مرد یا عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی وراثت میں ورثاء میں اولاد تو نہیں ہے لیکن بھائی بہن دونوں ہیں، تو ان بھائی بہن کا حصہ ویسے ہی ہوگا جیسے اولاد کا ہوتا ہے، بیٹا بیٹی کا ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بھائی کے 2 حصے اور بہن کا 1 حصہ بن جائے گا۔ فرمایا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر بھائی بہن دونوں ہوں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے ایک بھائی کو اور 1 حصہ ایک بہن کو دے دیا جائے گا، یا جتنے بھی بہن بھائی ہوں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس طرح اولاد کے اندر تقسیم ہوتی ہے اسی طرح بھائی بہن میں تقسیم کر دی جائے گی۔ یبین اللہ لکم،
اللہ تمہارے لیے صاف بیان کرتا ہے ان تضلوا، کہ تم کہیں بہک نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر اپنی آیتوں کو بیان کر دیتا ہے کہ تم بہک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین ہر چیز جاننے والا ہے۔ سورۃ المائدہ الحمدللہ اختتام پذیر ہوئی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورۃ المائدہ کا آغاز ہے۔ سورہ مائدہ یہ مدنی صورت ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 5 ہے، اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی نزول کی ترتیب ہے، جس طرح قرآن نازل کیا گیا اس ترتیب کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 112 ہے، یعنی یہ آخری صورتوں میں سے کہ اس کا نمبر تلاوت کے حساب سے تو 5ویں نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 112 اس صورت کا نمبر ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ اس صورت میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اور خطاب فرما کر جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے ایمان والوں، تم اپنے عہد و وفا جو وعدے تم کرتے ہو تم اسے پورا کرو۔ اے ایمان والوں، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ مفسرین نے لکھا اس کی 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، یا تو یہ خطاب اہل کتاب سے ہے کہ جن کی کتابوں میں ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب نبی آخر الزماں آئیں گے تو تم ان پر ایمان لے کر آنا، ان کی مدد کرنا۔ تو یہ جو وعدہ تمہارے نبیوں نے تم سے لیا، اب جب یہ رسول تشریف لے آئے ہیں تو تم اب اپنے وعدوں کو پورا کرو اور حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ۔ دوسری بات یہ عام خطاب ہے۔ اگر یہ خطاب عام ہے، عام مسلمانوں سے ہے، تو اس سے مراد پھر ہر قسم کا وعدہ ہے، ہر قسم کا عہد و پیما ہے کہ جو دو مسلمان آپس میں کر لیں، میاں بیوی کر لیں، ٹھیک ہے جی، باپ بیٹا، جو بھی آپس میں جو وعدہ کرے گا، عہد و پیما کرے گا، اس کو پورا کرنا تم پر لازم ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والوں، اپنے قول اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایمان والوں کو ذکر فرمایا، تو جو بھی ایمان والا ہے اس کی صفت یہی ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اور آج جو ہمارے ملک کے اندر یہ حالات اور کشیدگی کا جو ماحول چل رہا ہے، اس کی بیسک اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی کریم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے اور حضور سے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ کشیدگی کے حالات ہمارے ملک کے اندر پیدا ہو گئے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے، ہر ایک کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، اور اس لیول کے حساب سے اس کی بات کا وزن بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک عام سے 2 دوست کوئی بات کہہ دیں تو وہ ایک دوسرے کی بات کا شاید اتنا وزن نہ رکھیں، لیکن کوئی صاحب ثروت کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہر کوئی، مثال کے طور پر کسی کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور ایک صاحب ثروت آدمی ان کا صلح کرائے اور وہ ضامن بن جائے، تو ہر ایک اس پر اعتماد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کا لیول ہے کہ اس کی بات پر اعتماد کیا جائے۔ اس کی بات پر اعتماد کر کے لوگ اپنے جھگڑوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی بات سے مکر جائے، اپنی بات سے پھر جائے، تو اس کو کتنا معیوب سمجھا جائے گا۔ تو لہٰذا اس کے اندر بھی ایک لیول کی بات ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ جو ریاست اپنے آپ کو ریاست کہنے والے ہیں، کتنا بڑا ان کا مقام ہوگا کہ جو حاکم ہیں، جو مومنین کے اوپر حاکم ہیں، تو ان کی بات کا وزن کتنا ہونا چاہیے۔ تو جو انہوں نے وعدے کیے اسے پورا کرنا ان پر بدرجہ اولیٰ لازم آتا ہے۔ یوں تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جو وہ وعدہ کرتا ہے اس کو وہ پورا کرے، اپنے وعدے کو وفا کرے، اور جو صاحب ثروت ہوں، صاحب اقتدار ہوں، جو حاکم بنے ہوئے ہوں، ان کی بات کی کتنی بڑی بات ہوگی، ان کے وعدے کو پورا کرنا
ان کے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ اور پھر بات یہی ہے کہ جب انسان کسی بات پر وعدہ کرتا ہے، آپ سے بھی کوئی چیز وعدہ لی جائے گی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میں اس بات کو پورا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یہ بات پوری ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ تب آپ کسی سے کوئی عہد کریں گے، کوئی وعدہ کریں گے، ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں اس پر میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن جو کام آپ کے بس میں نہ ہو، آپ کبھی بھی اس پر وعدہ نہیں کریں گے۔ تو حکومت وقت نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے ساتھ جو عہد و پیما کیے، یہ پوری امت کے سامنے ہے، پوری امت اس بات کو جانتی ہے کہ امیر المجاہدین کی زندگی میں جو ان سے وعدہ کیا گیا اس کو وفا نہیں کیا گیا۔ پھر اس وعدے کو یاد دلا کر اس کو پورا کرنے کے لیے کہ جب ان کی جماعت نے، ان کی مشیر نے اور نئے امیر ان کے صاحبزادے علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے حکومت کو یاد دہانی کرائی، تب حکومت نے ظلم و جبر کیا، زیادتی کی، اپنی طاقت کو ناجائز استعمال کیا، اور اس ملک کے جو باشندے ہیں، ایک طرف دیکھیں اس حکومت کی اگر بات دیکھیں تو یہ ایک طرف جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے تو اتنا شور مچایا جاتا ہے کہ جی ہم ان کی جان و مال کے ضامن ہیں، اور اسلام نے بھی ان کی ضمانت دی ہے، اگر یہ ٹیکس دے کے رہ رہے ہیں تو ہم ان کی حفاظت کریں گے، لہذا کسی عیسائی کو کوئی کچھ نہ کہے۔ اور اسی قانون کی آڑ لے کر جو گستاخ ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، اس کو آپ اقلیت سمجھتے ہوئے اس کی جان و مال کی حفاظت کی آڑ لیتے ہوئے حفاظت تو اپنے ملک سے فرار کروا دیں، اور حقیقتاً جن کے مال، جان، عزت، آبرو کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے ان کی جانیں آپ خود لینا شروع کر دیں، تو یہ تو اسلام کے بالکل خلاف بات ہے۔ یعنی خود آپ ان مسلمانوں کی کہ جن کی جان و مال کی حفاظت آپ پر عائد ہے، لازم ہے، آپ خود ان کی جان لے رہے ہیں، آپ نے خود ان کی حفاظت سے اپنے دامن کو چھڑا لیا۔ تو یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے رمضان مبارک کی مبارک مہینے کے اندر بھی روزے کی حالت میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ظلم اور کا بازار اور گرم کیا گیا، اور بجائے یہ کہ اپنے وعدوں کو پورا کیا جاتا، ان یہود و نصارہ یا یوں سمجھ لیجیے کہ غیر ملکی جو ان کے یار ہیں یا سمجھ لیں کہ جن کے یہ غلام ہیں، ان کی بات کو پورا کرنے کے لیے مزید انہوں نے یہ کام کیا، اور آپ کے سامنے سارے حالات ہیں کہ ان کے لوگوں کو، ان کے قائدین کو بھی گرفتار کر لیا اور بغیر کسی جرم کے پابند سلاسل رکھا۔ اب پھر آپ اگر عدالت کی بات کرتے ہیں تو یہ عدالت آپ ہی لوگوں کی قائم کردہ ہے، آپ کے قوانین اس کے اندر چلتے ہیں، آپ شرعی بات کو بھی شرعی عدالت میں لے کے نہیں جاتے، اور وہ فیصلہ عام عدالت سے آپ کروا لیتے ہیں اور اس گستاخہ عورت کو بھگا دیتے ہیں۔ اسی عدالت نے جب یہ فیصلہ دیا کہ اس تحریک کے امیر پہ لگائے گئے سارے الزام جھوٹے ہیں، پھر آپ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے زبردستی قید و بند کے اندر رکھتے ہیں، اور پھر جب دوبارہ لوگ عام بھولے بھالے مسلمان جو صرف حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے نکلے، جب وہ پھر آپ کو یاد دلاتے ہیں تو آپ پھر کان نہیں دھرتے، اور پھر آپ ظلم اور جبر کا بازار آپ نے گرم کیا، اور ان 3-4 دنوں کے اندر آپ نے شہادتوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور 12 افراد سے زائد شہادتیں آپ نے کر دیں، سینکڑوں کو آپ نے زخمی کر دیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بات اس لیے دہرائی ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کے لیے یہ بات کی گئی کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، تو آپ تو بار بار اپنا وعدہ کر کے وفا نہیں کرتے، تو آپ کو تو ایمان کی بھی لالے پڑ گئے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ جو کرتا ہے، دعوے پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے، جو بھی شخص کسی بات کا دعویٰ کرے تو اس دعوے پر دلیل چاہیے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ ملک، اس ملک میں ریاست مدینہ کی جو ریاست تھی وہ قائم کی جائے گی، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں، تو اس کی دلیل ہی یہی ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا گستاخ ہے آپ اس کو جواب دیں۔ اب چاہے آگے نتیجہ کچھ بھی ہو، اولین تو یہی ہے، صراط مستقیم بھی یہی ہے، اللہ کی رسی بھی یہی ہے، اگر آپ اس کو مضبوطی سے نہیں تھامتے تو آپ پھر کس طرف چلے جائیں گے؟
تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے اوپر، جن کے نام پر، جن کی ناموس کی حفاظت کے لیے یہ ملک پاکستان وجود میں آیا اور مسلمانوں کو یہ ریاست ملی۔ تو اب جو اس ریاست کے حاکم ہیں ان پر یہ بات لازم آتی ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی روح سے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو وعدے آپ نے کیے ہیں وہ پورے کریں۔ اگر آپ اپنی ضد پر ڈٹے رہے تو پھر یہ 22 کروڑ مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو عام سادہ لوگ مسلمان ہیں، ان کے دل میں صرف نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے۔ ایسا نہ ہو کل پورا ملک کھڑا ہو جائے تو آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں لیکن عاشق رسول کے سینے کم نہ پڑیں۔ تو لہذا اس چیز کی طرف ان کو توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور یہ خون ریزی کا بازار رک جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال ہوئے بے زبان مویشی، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا، غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ فرمایا کہ بے زبان جو جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، مگر وہ کچھ جانور جو حلال نہیں ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ آگے فرمائے گا۔ تو یہاں پہ ایک قاعدہ پتہ لگا، وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کردہ چیزوں کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں فرما دیا، اور اور جو حلال ہیں اگر جن کا ذکر نہیں ہے تو وہ چیزیں پھر حلال ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسرا قانون ذکر فرمایا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ سمندری جو شکار ہے وہ جائز ہے، اور سمندری شکار میں صرف مچھلی جائز ہے کھانا سمندری مخلوق میں احناف کے نزدیک، اور اس کے علاوہ جو خشکی کا شکار ہے وہ مطلقاً ممنوع ہے۔ کب؟ جب آپ نے احرام باندھا ہو۔ اب احرام چاہے عمرے کا ہو چاہے حج کا ہو، دونوں صورتوں میں شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم احرام میں ہو تو پھر شکار نہ کرو، اس کو حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان، ولا الشہر الحرام، اور نہ ادب والے مہینے۔ شعائر اللہ، فرمایا کہ تم اس کو حلال نہ ٹھہرا لو، اس کے دین کی جو چیزیں اللہ نے جو تمہیں فرض کی ہیں تم انہیں منع نہ کی۔ تو فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس کی حرمت کا لحاظ رکھو، اور جو حلال کی ہیں اس کی حلت کا لحاظ رکھو۔ تو فرمایا کہ شعائر اللہ، جو اسلام کی شعائر ہیں ان کا تم لحاظ رکھو، اور جو شعائر اللہ کی تعظیم و توقیر کرتا ہے اللہ نے ان کے لیے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ دل کا تقوی ہے، یعنی دلوں کی پرہیزگاری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں اس کی تعظیم کی جائے۔ اور ان نشانیوں کے اندر فرمایا مفسرین نے کہ اولیاء کرام سے منسوب چیزیں وہ تمام شعائر اللہ کے اندر داخل ہیں، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جبکہ صفا اور مروہ تو دو پہاڑ ہیں، پہاڑ تو اور بھی ہیں، لیکن کیونکہ ان کو نسبت حضرت ہاجرہ سے ہے، ان کو نسبت حضرت اسماعیل سے ہے، تو وہ نسبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو اولیاء کرام اور وہ چیزیں جو ان سے منسوب ہوں یہ بھی شعائر اللہ کے اندر داخل ہیں، تو ان کی بھی تعظیم اور عزت کرنا یہ مسلمانوں پر ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ تم اے ایمان والو حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان، اور نہ ادب والے مہینے۔ ادب والے مہینے آپ جانتے ہیں کہ وہ 4 ہیں،
ادب والے مہینوں سے مراد یہ ہے، یوں تو سارے ہی مہینے ہیں، لیکن ان مہینوں کے اندر کفار بھی جو ہے وہ جنگ نہیں کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے، ان کا لحاظ رکھتے تھے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 تو متصل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک الگ ہے وہ ہے رجب۔ یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے کہلاتے ہیں کہ جن کے اندر قتل و قتال کرنا بھی ممنوع تھا، لیکن پھر بعد میں حلال ہو۔ اگر کوئی شخص، کوئی ظالم، جابر، کوئی کافر ان مہینوں بھی خیال نہ کرے اور وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر دے اور دھاوا بول دے، تو اب ان سے قتال کرنا ان مہینوں میں بھی جائز ہے، جبکہ وہ پہل کریں۔ تو فرمایا اور حرمت والے مہینے ولا الہدیہ ولا القلائد، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویزہ ہوں، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان کا مال اور آبرو جو عزت کے گھر کا قصد کر کے آئیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے ہوئے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا، وہ یہ نمبر 1 تو شعائر اللہ ہے، نمبر 2 حرمت والے مہینے، نمبر 3 فرمایا ولا الہدیہ۔ ہدی کہتے ہیں وہ قربانی جو حرم کی طرف حاجی لے کے جاتے تھے، یعنی وہ قربانی اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے کہ جب حج مکمل ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں گے، تو تم انہیں بھی حلال نہ سمجھو، وہ جا رہی ہیں تو انہیں لے کر ذبح نہ کر لو۔ اس کے علاوہ فرمایا ولا القلائد، اور جن کے گلے میں علامتیں آویزہ ہیں، یعنی کسی نے گلے میں کوئی علامت ڈال دی کہ یہ فلاں شخص کا جانور ہے، یا یہ ہدی حرم کی طرف بھیجی گئی ہے، حرم کے لیے یہ قربانی جا رہی ہے، تو وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان کا مال جو عزت والے گھر کا، یعنی جو مال لے کر آتے ہیں، حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ خرچ کرنے کے لیے مال کو لے کر آئیں، تو فرمایا کہ تم ان کا بھی قصد نہ کرو، من ربہم ورضوانا، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہنے کے لیے۔ اور اس کے اندر ایک اس شخص کا بھی ذکر ہے کہ جو مدینہ طیبہ آیا اور یہاں سے مسلمانوں کے وہ جانور لے کر چلا گیا جاتے ہوئے، تو جب حج کا مہینہ آیا تو یہ اپنی قربانیوں کو لے کر آیا حج کے لیے، تو مسلمانوں نے چاہا کہ ہم اس سے اپنے جانور چھین لیں، جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہم بھی وہ کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی سے منع فرمایا کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے یا اس طرف ارادہ کر کے آیا ہے اور اس کی قربانیاں اللہ کے گھر کی طرف ہے، تو لہٰذا تم اس کی قربانیوں کو یا اس کا جو مال ہے اس پر ہاتھ نہ ڈالو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، فرمایا اب اگر تم جب احرام سے باہر آ جاؤ، یعنی احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں، فَاصْطَادُوا، تو تم شکار کر سکتے ہو، پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، علامت آویزہ سے مراد ایک تو یہ بھی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کفار جو تھے یہ اونٹ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے، جیسے حام اور سام کے نام پہ وہ صاحبہ جانور کو چھوڑ دیا، اور دیگر انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، علامت آویزہ کر دیتے اور چھوڑ دیتے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ احرام کی حالت میں تو یہ مطلقاً جائز نہیں ہے، تم شکار کرو۔ دوسری چیز یہ بات ارشاد فرمائی جو آگے بھی آ رہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اب انہوں نے اس جانور کو اپنے بت کے نام سے منسوب کر دیا تو تم اس کو حلال نہیں سمجھو، بلکہ اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے اور اللہ کے نام پر ذبح کر کے اس کو حلال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ قربان ہونے سے پہلے، ذبح ہونے سے پہلے اگر کسی اور کی طرف کوئی جانور منسوب ہے، کسی کے نام کی طرف منسوب ہے، تو اس سے وہ حرام نہیں ہو جاتا۔ مثال کے طور پر آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سالہ سال جانوروں کی پرورش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے غوث پاک کی 11ویں کے لیے اس کو پالا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے 12ویں شریف کے لیے جانور پالا ہے، میں اس میں ذبح کر کے نیاز کروں گا۔ تو یہ نہیں کہ اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جانور غوث پاک کے لیے ہے یا یہ جانور حضور کے لیے ہے تو اس سے وہ حرام ہو جائے گا۔ اس نسبت سے وہ جانور حرام نہیں ہوتا جب تک کہ وقت ذبح جو ہے کسی اور کا اللہ کے علاوہ نام نہ لیا جائے۔
تو فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا زیادتی کرنے پر نہ ابھارے، ان تعتدوا کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، تو فرمایا کہ انہوں نے تمہیں جو مسجد حرام سے روکا اور عمرہ اور حج کرنے کے لیے نہ آنے دیا، تو اب یہ نہ ہو کہ انہوں نے جو زیادتی کی تھی اب تم دشمنی میں آگے بڑھو اور ان پر زیادتی کرو، ایسا نہیں ہے، تو تم زیادتی نہ کرو، تو وہ عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا دشمن اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پھر یہ حق نہیں کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں، آپ اللہ رب العالمین کی جو حدود ہیں اس کا خیال رکھیں، اور جو اللہ تعالی نے حقوق بیان کیے ہیں اس کا خیال رکھا جائے۔ زیادتی کرنے والے کے ساتھ ہم وہ زیادتی، یہاں قصاص لینا اور بات ہے، آپ کا مال کسی نے لے کے ہڑپ کر لیا اسے وہ مال لینا یہ اور بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ کسی قوم کی عداوت دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرو، بلکہ اس کے بدلے میں کرنا کیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب یہ نیکی ہر قسم کی نیکی ہے اور مدد ہر قسم کی مدد ہے، مطلب کسی کو وضو کا پانی دے دیا، نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز دے دی، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی قربت کا باعث بنتی ہیں، تو اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے معاملات میں تم ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ مثال کے طور پر چوری کرنے والا چوری کرنے جائے تو تم کسی بھی طرح اس کی مدد نہ کرو، اس کو راستہ بتا دینا، چوری کرنے کے آلات اس کو فراہم کر دینا، یہ ساری اس کی مدد کے اندر شامل ہے۔ تو تم اس قسم کی مدد جو گناہ کی ہو اور زیادتی کی ہو، ایسے معاملات میں تم کسی کی مدد نہ کرو۔ تو جو آج اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے، حکومت جس ضد پر اڑی ہے، اور جو لوگ خاموش بیٹھ کر آج بھی اس حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ظالم کا ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! ظالم کا ساتھ دینا اور ظالم کے ساتھ بیٹھنا، اس کا کتنا بڑا وبال ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے، حضرت زید ان کا نام تھا، ان کو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک دن ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور آپ بادشاہ کے پاس چلیے، میرا کوئی معاملہ ہے کہ بادشاہ اس کو حل کر دے، آپ کی وجہ سے وہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ اب بادشاہ دیکھ کے تو خوش ہو گیا، جی یہ تو بڑے آج بزرگ میرے دربار میں تشریف لے آئے، اس نے اپنی جگہ بھی چھوڑ دی، وہ ان کی جگہ پہ بیٹھ گیا، اس کا کام بن گیا۔ اب اتنا بڑا بزرگ چل کے آیا تو بڑے بڑے کام وہ کر دے۔ ہوا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت بند ہو گئی۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوئے، حضور کی بارگاہ میں قصیدے لکھے، حضور کی صفات اور نعت بیان کی، اور عرض کی یا رسول اللہ کیا غلطی ہو گئی؟ تو کہا ایک دن حضور نے دور سے اپنی زیارت کروائی اور کہا ہماری زیارتیں بھی کرتے ہو اور ظالم کے ساتھ بھی بیٹھتے ہو، ظالم کی مسند پر بھی بیٹھ جاتے ہو۔ یعنی بادشاہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کی مسند پر بیٹھنا، اس کا اتنا بڑا وبال فرمایا کہ زیارت ہونا ان کو بند ہو گئی۔ تو آپ فرمائیں کہ آج وہ لوگ جو حق کو چھوڑ کر ظالم و جابر کا ساتھ دیں، اگرچہ جبہ کبہ دستار ان کے سر پر ہو، تو ظالم کا ساتھ دینے والے کا وبال کیسا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس کو اپنی زیارت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو بات تو یہی ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ جانا قبر میں ہے اور وہ آنا رسول اللہ نے ہے، تو ظالم کا ساتھ دینے والے پہلے یہ سوچیں کہ ان کا حشر کیا ہوگا، پھر وہ ظالم کا ساتھ دیں۔ اور قرآن بھی یہ فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد ہی نہ کرو گناہ اور زیادتی کے معاملات میں۔ تو جتنے بھی لوگ اس گناہ میں اور زیادتی کے اندر مدد کر رہے ہیں، اب وہ کسی بھی نام پر کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو نہتے مسلمانوں کو جو صرف پیدل ہی چل رہے ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کو آپ دہشت گرد کہہ کر
یا ریاست کے خلاف عمل درآمد کرنے والا کہہ کر اپنی گولیوں کا نشانہ بنا لیں تو یہ سراسر ظلم ہے، اور جو بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے وہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے۔ کل کو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں شرمندگی کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ایک دن تو وہ آنا ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حساب کتاب کرنا ہے، تو وہ دن ظالموں کے لیے بڑا کڑا ہے اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، علیکم المیتۃ والدم۔ اب اس آیت کے اندر جو پچھلی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا تھا کہ ہم آگے بیان کریں گے جو تم پہ حرام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان حرمت والی چیزوں کا ذکر یہاں فرمایا۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام ہے مردار جانور، یعنی وہ جانور جو ذبح کرنے کے لائق ہوتا ہے، جس کو ذبح کر کے حلال کیا جاتا ہے، جب وہ مر جائے تو وہ مرا ہوا جانور تم پر حرام ہے۔ والدم، اور بہتا ہوا خون تم پر حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، یہاں پر دو جانور حلال ہیں اور وہ مر جاتے ہیں تو ان کا کھانا تو حرام ہے، ان کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، لیکن ان کے جو دیگر اعضاء ہیں، مطلب کھال وغیرہ کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، یعنی دباغت کرنے کے بعد، اس کو حلال کرنے کے بعد وہ کھال قابل استعمال ہے، اس کے جوتے، چمڑے، اس کے جیکٹ وغیرہ جو بنے وہ استعمال کرنا جائز ہے، وہ حرام نہیں ہوگی، اس کا کھانا حرام ہے۔ اب یہاں پر دوسری بات فرمائی ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، مردار کے ساتھ گوشت کا ذکر نہیں فرمایا، خنزیر کے ساتھ فرمایا۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی، اس وقت صرف سور کا گوشت ہی کھایا جاتا تھا اور اس کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی تھی، جبکہ سور کے بارے میں تو فرمایا کہ نجس العین ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ نجس العین ہے، یعنی اس کا ناخن، اس کا بال، اس کی ایک ایک چیز نجس ہے، اس کی کھال کو بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ اس کو ذبح کر لیا تو اس کی کھال وغیرہ استعمال میں آ جائے گی، نہیں، یہ تو حرام تو ہے، تو اس کا گوشت ہی اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا، تو یہ مردار ہو کہ زندہ ہو، اس کا گوشت بھی حرام ہے، اس کی ایک ایک چیز حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا جائے، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتغدیۃ والنطیحۃ، والمنخنقہ، گلا گھونٹنے سے جو مر جائے، رسی ٹائٹ ہو گئی جانور کی، گلا گھونٹا گیا، گلا اس کا گھٹ گیا، اس سے وہ مر گیا، وہ بھی حرام ہو گیا۔ والموقوذۃ، بے دھاری چیز سے مارا ہوا جانور، پتھر کسی نے مارا، وہ پتھر مارنے سے وہ ہلاک ہو گیا، تو یہ نہیں کہ آپ پتھر کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ماریں گے اور اس سے اگر جانور مر جائے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ بے دھاری چیز، ہاں دھاری دھار کوئی چیز ہے، جس طرح ہم چھری سے ذبح کرتے ہیں، ایسی ہی کوئی چیز بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، جیسے تیر وغیرہ ہے، وہ تیر اس کو مارا گیا اور اس تیر سے وہ مر جاتا ہے تو وہ حلال ہے، وہ ذبح کے حکم میں ہے۔ دھاری دار چیز سے ذبح کیا جائے گا، بے دھاری چیز سے مار کر اس کو حلال نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا والمتردیۃ، اور جو گر کر مر جائے، جو گر کے مر گیا وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور فرمایا اور وہ جانور جسے کوئی دوسرا جانور سینگ مارے اور سینگ مارنے کی وجہ سے وہ مر جائے۔ وما اکل السبع، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا، الا ما ذکیتم، مگر جنہیں تم ذبح کر لو۔ اب یہاں پر دو چیزیں ذکر فرمائی علماء نے، فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے جانور بھی ہیں جنہیں شکار کرنا سکھایا جاتا ہے، شکار کرنا سکھایا جاتا ہے۔ کچھ ایسے پرندے ہیں جو ناخن والے پرندے ہیں، ان کو بھی شکار پر چھوڑا جاتا ہے، وہ بھی شکار کرتے ہیں۔ جانور کتا وغیرہ، اس کو بھی شکار کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تو اس میں علماء نے لکھا کہ اگر یہ جانور شکار کرتے ہیں اور یہ شکار کر کے آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، اگر انہوں نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا، شکار کرنے کے بعد کچھ کھایا نہیں، تو یہ جانور آپ کے لیے حلال ہے، انہوں نے وہ شکار ہی آپ کے لیے کیا، ٹھیک۔ لیکن اگر انہوں نے شکار کرنے کے بعد کچھ کھا لیا، اب یہ جانور حرام ہے، کیونکہ یہ شکار انہوں نے اپنے لیے کیا،
تو سکھائے ہوئے جو جانور ہے جو شکار کرنے کے لیے سکھائے جاتے ہیں اس کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے، اگر وہ کچھ کھا لیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا، اور اگر کچھ نہیں کھائیں گے تو اب وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ تو فرمایا اب اگر کوئی درندہ کھا رہا ہے، شیر کسی جانور کو کھا رہا ہے، آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہ اگر وہ زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے، اور آپ اس کو ذبح کر دیتے ہیں تو اب یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے جی، جائز ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو ذبح کر لیا ہے۔ تو فرمایا اور وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا گیا، الا ما ذکیتم، مگر جنہیں تم ذبح کر لو، درندے نے کھایا لیکن وہ زندہ تھا اور تم نے ذبح کر لیا تو وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پانسے ڈال کر بانٹا کرنا، ذالکم فسق، یہ گناہ کا کام ہے۔ تھان پر ذبح کرنے سے مراد یہ جس طرح یہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے کہ جی یہ صاحبہ ہے، یہ سام کے نام ہے، یہ حام کے نام ہے، یہ فلاں بت کے نام ہے، تو ان کے نام پر ذبح کرنے والا بھی کیا ہے، جانور وہ حرام ہے۔ اور یہ پانسے ڈالنا، جو وہ کوئی چیز پھینک دی، کہا جی جو نکل آیا ہم وہ کام کریں گے، تو یہ بھی فرمایا اللہ رب العالمین نے گناہ کے کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اس آیت کا یہ حصہ آخری حجت الوداع کے موقع پر یہ نازل ہوا، اور فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی ہے، یعنی کافر اب مایوس ہو گئے تمہارے دین کی طرف سے کہ وہ تمہیں اس دین سے پھیر سکیں گے، تو وہ اسی سے مایوس ہیں۔ آگے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ تم مجھ سے ڈرو، تمہارا ڈرنا وہ مجھ سے ہونا چاہیے۔ اور مومنوں کو زیب بھی یہی دیتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈریں، اللہ کا ڈر ان کو ہو اور کسی اور کا ڈر نہ ہو۔ تو یہ جو جتنے خوف ہیں نا سارے کے سارے، معیشت کا خوف ہے، عالمی یورپین کے بائیکاٹ کا خوف ہے، اور اس خوف کو بیس بنا کر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے خوف بے جا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کافر تو مایوس ہے تمہارے دین کی طرف سے کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اب بقا دے دی ہے، یہ دین غالب آ گیا ہے، تو یہ دین غالب رہے گا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اندر کی غیرت کو ختم کیا کہ نام کے ہم مسلمان رہ گئے، وہ غیرت ایمانی باقی نہ رہی۔ میں نے اللہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو، سارے خوف بے جا ہے، اور ایمان والوں کو تو بھروسہ ہی اللہ پر کرنا چاہیے کہ جب اللہ کی ذات موجود ہے تو پھر اور کس بات کا ڈر ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت میں نے پوری کر دی، یعنی دین کے جو فرائض ہیں وہ اللہ رب العالمین نے کامل کر دیے، بیان کر دیے، اور جو اللہ کی نعمت ہے یہ ایمان کی دولت یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور فرمایا میں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین اسلام کے علاوہ اب کوئی دین نہیں ہے۔ اس مسلمان ملک کے اندر آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ مہینوں پہلے ایک بل اسمبلی میں لایا گیا، وہ بل کیا تھا؟ وہ بل یہ تھا کہ اگر کوئی شخص، پہلے تو یہ کہا کہ جی 18 سال سے کم عمر کوئی ایمان لانا چاہے تو آپ اس کو کلمہ نہیں پڑھائیں گے، نعوذ باللہ، اور اگر کوئی 18 سال کا بھی ہے اور وہ ایمان لانا چاہتا ہے، وہ آپ کو بولتا ہے مجھے مسلمان کرو، تو آپ اس کو فوراً مسلمان نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس کو وقت دیں گے سوچنے کا، اور آپ اس کو بلا کر دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی بتائیں گے، پھر اس کو چھوڑیں کہ وہ ایمان لے کر آتا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا ملک آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ سوچیں یہ آگ بڑھتے بڑھتے کہاں تک جائے گی اگر ہم آج نہیں جاگے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو دین پسند کر لیا، تو پتہ کیا چلا، اب دین اسلام کے علاوہ کوئی دین پسندیدہ نہیں ہے، اب دین اسلام ہی ہے۔ تو جو اس میں داخل ہونا چاہے گا فی الفور اس کو اس میں داخل کیا جائے گا۔ اس کو کسی اور دین کی طرف بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ تم بھی کیا دین اسلام کو پسند نہیں کرتی؟ تو واضح ہو گیا۔ جو شخص یہ کہے اور یہ بل پاس کرنے کی کوشش کی جائے کہ جب کوئی کہے کہ جی مجھے کلمہ پڑھا دو، پہلے اس کو دوسرے مذاہب کے بارے میں بتایا جائے، اس کا مطلب تم خود دین اسلام سے مطمئن نہیں ہو۔
تم خود دین اسلام کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے تم چاہتے ہو کہ دوسرا بھی اس میں داخل نہ ہو۔ اس بات کا اور تو کوئی دلیل نہیں ملتی یا اور کوئی اشارہ نہیں ملتا اس بات سے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، تو دین اسلام ہے۔ تو جو اس میں آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے، اگر کسی شخص نے کہا مجھے کلمہ پڑھا اور آپ نے تاخیر کی کہ جاؤ پہلے غسل کرو یا پہلے امام صاحب آئیں گے وہ کلمہ پڑھائیں گے، اور اس دوران وہ مر گیا، تو وہ جس کفر پر مرا آپ کے بھی ایمان کا خدشہ ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہ گیا۔ ایک شخص کو آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا، فی الفور اس کو کلمہ پڑھایا جائے گا، باقی باتیں بعد میں کی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں دین سے محبت کرنے والے حکمران عطا فرمائے، جو دین سے محبت کرنے والے، دین کو پسند کرنے والے ہوں، اور دین اسلام سے وہ راضی ہوں کہ جس دین اسلام سے رب راضی ہے اس دین اسلام سے تم راضی نہیں ہو۔ تو فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ۔ اب یہاں پر بھی ایک قانون اللہ نے بیان کیا، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو، یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، یعنی پیچھے کیونکہ ان باتوں کا ذکر تھا جو چیزیں حرام ہیں، اللہ نے یہ تم پر حرام کیے ہیں۔ اب کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے اس کے علاوہ کوئی اور چیز میسر نہیں آتی، یعنی مردار اس کے سامنے ہے، اور بھوک کی شدت اتنی ہے کہ اگر اس نے اب کھانا نہیں کھایا تو وہ مر سکتا ہے، تو اس کے لیے اسلام نے یہ راستہ دیا کہ اب اس مردار میں سے یا ان منع کردہ چیزوں میں سے وہ اتنا کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ، اس کی طرف لالچ نہ کرے، جھکے نہیں کہ بس اب لپا کھاتا ہی رہے، نہیں، اتنا کھا لے کہ اس کو اجازت ہے کہ جتنے سے اس کی جان بچ سکتی ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں، قل کہ کیا چیز حلال ہے، کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا۔ قل تم فرما أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور جو شکاری جانور تم نے سدھا لیے، جو شکاری جانور تم نے سدھا لیے ہیں، تُعَلِّمُونَهُنَّ، انہیں تم شکار کرنا سکھاتے ہو، مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، جو تمہیں اللہ نے سکھایا، جو علم تمہیں اللہ نے دیا اس علم کے تحت تم انہیں شکار کرنا سکھاتے ہو، تو وہ شکار اگر شکاری تمہارے لیے شکار کر کے لے کر آئے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دے۔ جسے میں نے عرض کیا نا، اس نے جانور کو مارا اور چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں کھایا۔ سدھانے سے مراد کیا ہوتی ہے کہ آپ نے جانور کو چھوڑا شکار کے لیے، اس کو بلایا تو واپس آ جائے، اور وہ بھاگتا نہیں جائے شکار کے پیچھے، واپس آ جائے۔ ایسے شکاری پرندے آپ نے وہ شکار پر چھوڑے، آپ نے ان کو بلایا، وہ بھی واپس آ جائے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو سکھایا گیا کہ شکار کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب ایسا جانور اگر شکار کر لیتا ہے اور شکار کر کے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس میں سے تم کھاؤ، اور خود کچھ کھا لیتا ہے اس کے اندر سے تو پھر اس کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں کیا۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی، وہ آن واحد کے اندر تمام لوگوں کا حساب کر دے گا۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کتابیوں کا کھانا، حِلٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ لیکن یہ کتابی وہ کتابی جو ایمان والے تھے۔ آج کل جو کتابی ہیں وہ سارے کے سارے ان کا ایمان وہ مشرک ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنے والے یا خدا کا بیٹا، اور یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا تصور کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا والمحصنات من الذین من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پارسا عورتیں ایمان والی مسلمان، اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا۔ اذا آتیتموہن اجورہن،
جب تم انہیں ان کے مہر دو محسنین غیر مصافحین، قید میں لاتے ہوئے، یعنی نکاح کر کے ان کے مہر انہیں دو تو تمہارے لیے جائز ہے، غیر مصافحین اور نہ مستی نکالتے، ولا متخذی اخدان اور نہ آشنا بناتے۔ اللہ رب العالمین نے کیسے الفاظ سے مسلمانوں کو حدود اللہ کی یاد دلائیں کہ نکاح کر کر اس کا مہر ادا کرو، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پس پردہ جو ہمارے آج کہیں جی میرا دوست ہے، یہ دوستی کا کانسیپٹ نہیں ہے قرآن کے اندر۔ دین اسلام میں دوستی والا کانسیپٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا غیر مصافین ولا متخذی اخدان، نہ آشنا بناتے ہوئے اور نہ ہی اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، بلکہ نکاح میں لے کر آؤ، انہیں مہر ان کی ادا کر دو، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو مسلمان سے کافر ہو، فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، تو اس کے سارے اعمال برباد گئے اور وہ آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ آخرت میں بھی اس کا خسارہ ہے، آخرت کے اندر بھی اس کا نقصان ہے، اور جو ایمان سے پہلے اس نے عمل کیے وہ بھی سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ سیدھا کر دو، اپنے منہ کو تم دھو لو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض کا ذکر کیا۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دوسرا فرض یہ ہے کہ کونیوں سمیت ہاتھ دھو لو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تیسرا فرض یہ ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور چوتھا فرض یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ 4 فرض وضو کے اندر ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور یہ 4 باتیں ہو گئیں تو وضو کامل ہو جائے گا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو۔ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آتا ہے۔ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم اپنی عورتوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہو۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اور ان تمام صورتوں میں تم پانی کو نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا، تو پھر تم تیمم کرو، صعیداً طیبا، پاک مٹی سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں اگر غسل کی حاجت ہے یا وضو کی حاجت ہے، قضائے حاجت سے کوئی آتا ہے، یا جو اللہ رب العالمین زوجین کے معاملات رکھے ہیں اس سے وہ فارغ ہوتا ہے، تو اب پانی نہیں ہے تو کیا کرے؟ تیمم کر لے گا پاک مٹی سے۔ اور تیمم کے 2 فرض ہیں، وضو کے 4 فرض، تیمم کے 2 فرض ذکر فرمایا۔ نمبر 1، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا مسح کرو، یعنی مٹی یا مٹی کی جنس سے جو بھی چیز ہے، کوئی پتھر ہے جو مٹی کی جنس سے ہے، مٹی کی جنس سمجھتے ہیں نا، جو زمینی جو چیز ہے اس سے اپنے ہاتھ کو آپ نے رکھنا ہے، ایسے جھاڑ کے یوں مسح کر لینا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو مارنا ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اپنے ہاتھوں کو تم اس سے مسح کر لو۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، یہ جو یہاں پہ مسئلہ بڑا طویل ہے کہ فَتَيَمَّمُوا، یعنی فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم پانی نہ پاؤ۔ پانی نہ پانے کی کئی صورتیں ہیں۔ عام طور پہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک تو اصول تو یہی ہے کہ آپ اپنے چاروں طرف 1-1 میل نظر دوڑا لیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ 1-1 میل بھی میں جاؤں گا تو مجھے پانی میسر نہیں آئے گا، تو اب تیمم کر لیں گے آپ۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک آدمی اس کے پاس پانی ہے، پھر بھی تیمم کر سکتے ہیں، یعنی اس کی تفصیل بہت ڈیٹیل میں ہے۔ یعنی وہ آدمی پانی نہیں دیتا، پانی نہیں دے رہا، اب آپ تیمم کریں گے کہ وہ مالک ہے وہ نہیں دے رہا، تو آپ پانی پہ قدرت نہیں رکھتے۔ پانی نہ پانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پانی پر قدرت نہیں ہے۔ ایک چیز یہ کہ پانی تو ہے لیکن وہ پانی بیچ رہا ہے، آپ کو ویسے ہی نہیں دے رہا، پیسے آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ پانی خرید سکیں، اب آپ کیا کریں گے؟ اور وہ پیسے کے بغیر پانی نہیں دیتا، اب آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اس کی بہت ساری صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پانی پر قدرت نہیں ہے، تو کتنی بڑی آسانی اللہ نے مسلمانوں کے لیے کی، دین نے آسانی کی کہ تم اب پاک مٹی سے تیمم کر لو۔
ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ رب العالمین تم پر تنگی نہیں رکھنا چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، ہاں لیکن وہ تمہیں خوب ستھرا کرنا چاہتا ہے، ویتم نعمتہ علیکم، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا احسان مانو۔ مشکل اللہ نے کوئی نہیں رکھی دین میں، اس نے آسانیاں رکھی ہیں۔ وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اس نے بولا مٹی سے پاک ہو جاؤ، ستھرے ہو جاؤ مٹی سے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا تھا، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ یہ وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اللہ اکبر، انبیاء کے بارے میں، انبیاء سے لیا اور تمام لوگوں سے لیا، کہ تم جب آخری نبی آئے گا اس پر ایمان لاؤ گے۔ تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ رب العالمین سینوں کی بات کو بھی جانتا ہے۔ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہر حال میں ماننا، یہ عہد تم نے کیا ہے تو تم اب اس کو پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے۔ ولا یجرمنکم، اور تم کو کسی قوم کی عداوت، شنآن قوم علی الا تعدلوا، اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، انصاف کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ اب آپ کے سامنے اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ آیا ہے اور سامنے والا آپ کا دشمن ہے تو آپ انصاف کا دامن چھوڑ کر زیادتی کریں، نہیں۔ اگر آپ منصف ہیں تو آپ نے انصاف کرنا ہے، آپ نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ هو اقرب للتقوی، یہ انصاف کرنا پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرنے والوں سے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتیں جھٹلائیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ کیا، اور جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے دوزخ کا وعدہ کیا ہے، ان کے لیے دوزخ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کرے، تم پر وہ چڑھ کر آئے، فکف ایدیہم، تو ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، عنکم، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کا احسان یاد کرو۔ ایک شخص درخت کے پیچھے چھپ گیا اور وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی تلوار، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آرام کر رہے تھے، وہ تلوار لے کر آ گیا اور حضور پر وہ چڑھ گیا اور کہا بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا میرا اللہ بچائے گا۔ اس پہ ایسی ہیبت طاری ہوئی، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ حضور نے تلوار لی اور کہا بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ مسلمانوں کی ہیبت اللہ رب العالمین دشمن پر طاری رکھی ہے۔ تو ڈرنا اللہ رب العالمین سے چاہیے کہ بس اللہ کی مشیت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، اصل چیز یہ ڈر ہے۔ ظالم کا ڈر و خوف مسلمان کو نہیں ہوتا، کافر کا خوف نہیں ہوتا، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے ویسی ہیبت ڈال دی ہے۔ مسلمانوں کی ہیبت، مسلمانوں کا روب ویسے ہی کافر پر اللہ نے طاری کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدوں کو پورا کرنے کی نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وعدوں کو وفا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف پسند بنائے، انصاف کرنے والا بنائے، ظالموں کا ساتھ دینے، ظالموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ظالموں کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اے کریم پروردگار، یہ تمام لوگ تیرے قرآن کی محبت میں اس لمحے میں اس وقت میں یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ تو ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے اس وقت میں یہاں آنے کو ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس قرآن کی فیوز و برکات ان تمام لوگوں کے لیے جاری و ساری فرما، ان کی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس قرآن کے نور کی برکت سے ان تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان تمام کے گھروں کو جنتی گھرانہ بنا دے، ان تمام کے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرما، کثرت رزق عطا فرما، ان کے دسترخوانوں کو وسیع فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کو جنتی گھرانہ بنا دے، ان کے گھر والوں میں آپس میں محبت اور اتفاق پیدا فرما دے۔ اے کریم پروردگار، ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے مسلمان بھائی جو تیری نبی کی ناموس کے لیے نکلے، غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، جو ظلم ڈھا رہے ہیں میرے مولا ان کے ظلم کے ساتھ انہیں نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جو کافروں سے یاری نبھا رہے ہیں، یا اللہ تو انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ یا اللہ اپنے نبی کے ان غلاموں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا الہ العالمین، اے کریم پروردگار، ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں پر جس فورم پر ہماری ضرورت پیش آئے، ہمیں بلا تردد وہاں پہنچنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ خوف ہمارے دلوں سے نکال دے، اپنا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا الہ العالمین، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا